الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں میاں بیوی ملتے ہیں، کبھی روز ملتے ہیں، کبھی ہفتے کے بعد ملتے ہیں، کبھی مہینے کے بعد ملتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ملنے میں تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ حالانکہ پانی تو دونوں کا ہر دفعہ نکلتا ہے، لیکن حمل نہیں ٹھہرتا۔ اچھا کبھی تو سال نہیں ٹھہرتا، اور جب اللہ کا منشا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ جرثومہ جو ہے وہ فی قرار مکین رحم کے اندر محفوظ کر۔ اچھا رحم کو کیسے پتہ لگتا ہے کسی کو میں نے محفوظ کرنا؟ اس کو کس نے علم دیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سکھاتا ہے اس کو؟ باقی کو تو محفوظ نہیں کرتی، اسی کو محفوظ کرتی ہے جس سے بچہ بننا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھو کہ محفوظ ہو گیا، اب دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، جمپنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں نکلتا۔ ورنہ ایک چیز ہے اس میں اندر ایک محفوظ، اسی لیے کہتے ہیں بچے گر جاتے ہیں کہ جی وہ رحم کے اعضاء جو ہیں، اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو بچہ قرار نہیں پکڑتا ہے۔ تو یہ سارا غور کریں کہ پھر 40 دن کے بعد ہی وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ تبلیغ والے حضرات جو ہے نا کہتے ہیں چلہ لگاؤ کہ 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ آپ 40 دن تک شراب چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، سگریٹ چھوڑ دیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، 40 دن کے بعد تبدیلی آئے گی تمہارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ 40 کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ 40 دن میں نطفہ تھا، پھر 40 دن میں حلقہ بنا، پھر مضغہ بنا، تو یہ 40 کا فرق ہے۔ اچھا اللہ نبوت ہی نہیں دیتے جب تک 40 سال نہ گزرے، تو کوئی راز تو ہے نا اس 40 کے عدد میں، کوئی حکمت تو ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نظام پہ بیٹھ کے غور کیا۔ اچھا اب جب وہ بچہ ماں کے ذہن پیٹ میں آ جاتا ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کو گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، روح پھونک جاتی ہے، اب بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے، تو اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ملک کو حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ ملک کیسے داخل ہوتا ہے۔